نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اب عید الفطر کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ہر طرف ہمیں عید الفطر کی تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے لباس کے لیے پریشان ہے کہ ہمیں عید پر کتنے جوڑے سلوانے ہیں اور کیسے جوڑے سلوانے ہیں، ہمارا جو جوڑا ہوگا وہ کتنا مہنگا ہوگا، وہ کس کلر کا ہوگا۔ اسی فکر میں ہر کوئی لگا ہے کہ عید پر ہمیں اچھے سے اچھا، مہنگے سے مہنگا کپڑا خریدنا ہے اور اس کپڑے کو ہمیں عید کے دن پہننا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ عید کے دن ہم نئے کپڑے پہنیں، اور جو ہمارے پاس سب سے عمدہ اور سب سے بہتر کپڑا ہو وہی کپڑا ہمیں عید کے دن پہننا چاہیے۔ اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سبھی سے کہ کیا عید پر اگر ہم 4 جوڑے 5 جوڑے نہ سلوا کر کے اگر 4 کی جگہ پر 3 ہی سلوا لیں، اگر 5 کی جگہ پر 4 ہی سلوا لیں، اپنے حصے میں سے 1 جوڑا اگر کم کر دیں، تو کیا اس سے ہمارے عید گزارنے میں کوئی کمی ہوگی؟ کیا اس سے ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ کیا ہماری عید اچھے سے نہیں گزر پائے گی؟ بالکل نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ کیوں کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو ہمیں 4 جوڑے 5 جوڑے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک مرتبہ بھی اپنے پڑوس کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارے پڑوس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، اور کچھ لوگ متوسط درجہ کے ہیں جو اپنے لیے کپڑوں کا انتظام تو کر لیتے ہیں، لیکن کچھ فقیر ایسے بھی ہیں جن کو جسم پر پہننے کے لیے کپڑے تک میسر نہیں ہوتے۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ 4 جوڑے 5 جوڑے نہ سلوا کر اپنے حصے میں سے اگر 1 جوڑا کم کر کے اس غریب کے بچے کو پہنا دیں، تو کیا ہمارے لیے کوئی نقصان کا سودا ہے؟ یہ تو بہت بڑا اور بہت مہنگا اور بہت قیمتی سودا ہوگا نا۔ کیا ہماری عید کی خوشیوں میں کمی آ جائے گی؟ ہماری بھی عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی، اور وہ غریب جو کہ دن رات محنت مزدوری کرنے کے باوجود اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں خرید پایا، اس کی بھی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی، اس کے بچوں کے چہروں پر خوشیاں نمودار ہو جائیں گی۔ تو کیا اس سے بڑھ کر اعزاز ہمارے لیے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ہمارے معاشرے میں تو صرف اسی چیز کا رواج چلا ہے کہ اگر ہر کسی کو بس یہی فکر لگی ہے، اور خاص طور پر خواتین کو یہ فکر لگی ہے کہ فلاں نے تو 4 جوڑے سلوائے تھے تو مجھے تو 5 چاہیے ہوگا، فلاں کی بیوی کے پاس 5 ہیں تو مجھے 6 چاہیے، اس کے پاس ایسا ہے تو مجھے ویسا چاہیے۔ آج ہر طرح سے لوگ بس کمپٹیشن میں لگے ہیں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ہر کوئی کمپٹیشن میں لگا ہے کہ اگر وہ 4 سلوائے گا تو میں 5 سلواؤں گا، اگر اس کے بچوں کے پاس 3 جوڑے ہوں گے تو میرے بچوں کے پاس 4 جوڑے تو ہونے ہی چاہیے۔ آج ہر کوئی صرف دکھاوے بازی میں ہی رہ گئے ہیں، صرف اور صرف یہی خیال ہوتا ہے کہ معاشرے میں ہمارا نام سب سے اوپر ہو کہ عید پہ انہوں نے اتنے مہنگے کپڑے خریدے، بچوں کے لیے 4 5 جوڑے کپڑے خریدے۔ لیکن اللہ اکبر، کسی کو بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اپنے بچوں کے 1 جوڑے کو کم کر کے، اپنے 1 جوڑے کو کم کر کے غریب کے جسم پر اگر پہنا دیا جائے، کسی غریب کے بچے کو اگر پہنا دیا جائے تو ہمارا رب ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ ہم نے روزہ رکھا تو روزے کے بدلے میں اللہ نے ہمیں عید عطا فرمائی، تو کیا روزہ صرف مالداروں نے ہی رکھا تھا؟ روزہ تو غریبوں نے بھی رکھا تھا۔ تو کیا عید منانے کا حق صرف مالداروں کو ہے؟ عید منانے کا حق تو غریبوں کو بھی ہے، اور غریبوں کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے جب مالدار بنایا ہے تو ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ غریبوں کی دلجوئی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی ہی تجوریاں بھرتے رہ جائیں، اپنے لیے ہی طرح طرح کے کپڑے اور طرح طرح کی چیزیں خریدتے رہ جائیں۔ برانڈڈ پہننے کا تو ہر کسی کو شوق ہے، آپ پہنے، میں منع نہیں کرتی، کیونکہ اللہ جب دولت دیتا ہے تو وہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس دولت کا استعمال کرے، اچھے کپڑے پہنے، اچھی سواری رکھے۔ تو آپ اچھے کپڑے بھی پہنے، اچھی سواریاں بھی رکھیں، لیکن کم سے کم کسی غریب کی مدد ضرور کریں۔ ایک عید میں اگر آپ ایک غریب کی مدد کرتے ہیں تو عید کا
آنا ہی خوشی ہوتا ہے۔ آپ کی بھی خوشیاں اللہ دوبالا کرے گا، اس غریب کی بھی خوشیاں دوبالا کرے گا، اور اس غریب کی خوشیوں کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ کو بخش بھی دے گا۔ میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اگر یہ بیان آپ کو پسند آ رہا ہے تو اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ آپ بیان سنتے تو ہیں لیکن دوسروں تک نہیں پہنچاتے، جس کی وجہ سے فائدہ آپ خود اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں لیکن آپ کے جو دوسرے بھائی بہن ہیں اسلامی وہ محروم رہ جا رہے ہیں۔ تو نیکیوں میں خود بھی حصہ لیں اور دوسروں کو بھی محروم نہ رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ عید کی خوشیاں ہر کوئی ساتھ مل کر کے منا سکے۔ میری صرف اور صرف یہی گزارش ہے آپ سبھی سے کہ عید پر آپ جتنے چاہے جتنے مرضی کپڑے سلوائیں، اپنے بچوں کو دے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بچوں پر کشادگی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے بچوں پر کشادگی کرو، اپنے گھر والوں پر کشادگی کرو۔ تو آپ بالکل کریں، جی کھول کر کے کریں، اچھے اچھے کپڑے پہنائیں، اچھے جوتے، اچھے چپل پہنائیں، ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق انہیں آپ مہیا کرائیں۔ میں اس کے بالکل خلاف نہیں، آپ بھی اچھی چیزیں خریدیں اپنے لیے، لیکن کم سے کم کسی ایک غریب کی مدد ضرور کر دیں۔ اپنی عید منانے میں ایسا کام ضرور کریں کہ کسی غریب کے گھر بھی عید کے دن خوشیاں آ سکے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میرا یہ پیغام عام ہوا ہے اور آپ سبھی نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ اور میں یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہی، اگر آپ کسی غریب کی مدد کریں گے تو اس سے مجھے فائدہ نہیں بلکہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس غریب کی خوشیوں کے صدقے میں آپ کی خوشیاں تو دو بالا کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پورے خاندان کو بھی اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس ایک غریب کی خوشی کے صدقے میں بخش دے گا۔ اب میں ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت عطا کیا، ہر ایک چیز دی، ہر ایک نعمت عطا فرمائی، لیکن جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان سب کا قیامت کے دن وہ حساب لے گا۔ لیکن ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہم پر نعمتیں کشادہ کرتا ہے اور اس کا حساب وہ چاہے تو معاف کر دے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کا حساب ہم سے نہیں لیا جائے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک میں اپنے اوپر جو خرچ کرنا ہے کریں، کم سے کم کسی غریب کی مدد کریں تاکہ اللہ رب العزت اس غریب کے صدقے میں آپ کو بھی بخش دے۔ ہمارے پاس تو دنیا بھر کے کپڑے موجود ہیں، الماری اگر کھول کر کے دیکھے جائیں تو کپڑے گر رہے ہوتے ہیں، اور ایک کپڑا اگر سال میں ایک دن پہنا ہے تو پھر کئی مہینے اس کپڑے کی باری نہیں آتی۔ کیا میں یہ بات غلط کہہ رہی ہوں؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ کے پاس اتنے جوڑے نہیں کہ مہینوں کے بعد اس کپڑے کی باری آتی ہے جس کو آپ نے کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینوں پہلے پہنا ہوتا ہے؟ لیکن ایک بار ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچے جو ننگے اور بھوکے آپ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ عید کے دن ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ انہیں بھی خوشیاں ملیں۔ اور میری ایک گزارش ہے میرے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ عید پر اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو تنہا بازار جانے کی اجازت نہ دیں، تنہا مارکیٹ نہ بھیجیں، ان کے ساتھ کسی محرم کو ضرور بھیجیں تاکہ عورتیں جو ہیں وہ نہ ایک دوپٹہ بھی لینا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی چار سہیلیاں ہوتی ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے مارکیٹ جانے کی کہ ہمیں ٹھیلے والے کے پاس جا کر کے گول گپے کھانے ہیں، اس سے ہنسی مذاق کرنی ہے، ایک لڑکی کو چوڑی لینی ہوگی، اس کے ساتھ چار لڑکیاں جائیں گی اور جا کر کے کیا کریں گی؟ بس اس شخص سے مذاق کریں گی، ہنسی ٹھہاکے لگائیں گی۔ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارا اسلام تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا تمہارا اسلام یہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم غیر مردوں کے ساتھ ہنسی ٹھہاکے لگاؤ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے چوڑیاں پہنو، ان کے ہاتھ سے بلند ہے؟ تو تم اپنے آپ کو ناقدر کیوں کر رہی ہو، بے قدر کیوں کر رہی ہو؟ اس طرح غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے عید کی شاپنگ کے بہانے سے جاتی ہو، گھر والوں کو دھوکہ دیتی ہو، لیکن کیا تم اپنے رب کو دھوکہ دے سکتی ہو؟ وہ تمہیں تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے تو آپ جائیں، لیکن اپنے ساتھ کسی محرم کو لیں۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا باپ، کوئی تو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کا شوہر، کوئی بھی ضرور آپ کے ساتھ ہو تاکہ آپ کی حفاظت بھی ہو، آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور گناہوں سے بھی بچ سکیں۔ عید سے ایک رات پہلے بیوٹی پارلر پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، عورتوں کو بہت خواہش ہوتی ہے کہ ہم بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنا میک اپ کروائیں،
اور وہ یہ تک نہیں دیکھتی کہ اس بیوٹی پارلر میں جو ہمارا میک اپ کرنے والا ہے وہ عورت بھی ہے کہ نہیں. مردوں سے بے دریغ عورتیں میک اپ کروا رہی ہیں. وہ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں, ان کے گالوں کو چھوتے ہیں, ان کی آنکھوں کو چھوتے ہیں, ان کے جسم کے اعضاء کو چھو رہے ہوتے ہیں, اور یہ عورتیں خوش ہوتی ہیں کہ میں تو کل عید کے دن سب سے خوبصورت لگنے والی ہوں. اللہ اکبر, تمہیں ذرا بھی خبر ہے کہ تم یہ جو اپنا نازک چہرہ کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں دے رہی ہو, اس سے تم میک اپ کروا رہی ہو. قیامت میں اس چہرے کو کس صورت میں بدل دیا جائے گا, اور قیامت تو بہت دور کی بات ہے, قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا. قبر میں یہ چہرہ, یہ مٹی جو ہے تمہارے چہرے کو کھا جائے گی, کیڑے مکوڑے نوچ نوچ کر کے کھا جائیں گے. تم جو اپنے بال بنوانے کے لیے پارلر میں جاتی ہو, مردوں سے اپنے بال بنواتی ہو, نامحرم مردوں کو اپنے بال دکھاتی ہو, وہ بال تمہاری کھوپڑیوں سے جھڑ جائیں گے. اور یہ میں نہیں کہتی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے. قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ کیا حال ہے قبر والوں. قبر والوں نے کہا کہ اے علی, تم ہم سے کیا پوچھتے ہو, ہم اپنا حال کیا بتائیں کہ ہمارے جو سر پر بال تھے وہ ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ گئے ہیں, ہماری آنکھوں کے گودے بہ بہ کر کے گر گئے ہیں, ہمارے گالوں کو کیڑے مکوڑے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں. ہم اب اپنا تمہیں کیا حال بتائیں, ہم تو اس بے حالی میں جی رہے ہیں, ہم تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات بیان فرمائی, اور علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ شیر خدا ہیں, کیا ان سے ہم جھوٹ کی توقع کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل سچی بات ہے. میری بہنوں توبہ کرو, تمہیں میک اپ کرنا ہے تو کرو, میں کیوں تمہیں روکوں گی, لیکن حلال چیزوں سے میک اپ کرو اور حلال ذریعے سے میک اپ کرو. میک اپ کرو اپنے شوہر کے لیے کرو, نامحرم کے لیے نہ کرو. میک اپ کرو کسی عورت سے کرواؤ, کسی غیر مرد سے نہ کرواؤ, کسی نامحرم مرد سے نہ کرواؤ. اور آج کل کچھ مرد بھی ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو خود پارلر لے جاتے ہیں اور وہ بھی مردوں کو سونپ دیتے ہیں. وہ مرد چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی کرے, اس کو کیسے بھی سجائے سوارے بنائے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ وہ تو فخر کرتا ہے کہ میری بیوی کل بہت خوبصورت لگنے والی ہے. اللہ اکبر. تمہیں ذرا بھی ہوش نہیں کہ تمہارے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا. عید کی خوشیاں منانے میں تم اتنے بے حال ہو گئے ہو کہ تم جہنم کا خوف بھول گئے, کہ تم قبر کی وادی کو بھول گئے. ہمارا اسلام ہمیں اچھے کپڑے پہننے کی اجازت دیتا ہے, پہننے کا حکم دیتا ہے, ہمیں اچھے طریقے سے رہنے کا حکم دیتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم غیر اسلامی طریقے اپنانا شروع کر دیں. اور عورتوں کی فرمائش ہوتی ہے عید پر کپڑے لینے جائیں گی تو دکاندار سے کہیں گی کہ فلاں ہیروئن نے فلاں فلم میں جو کپڑا پہنا تھا وہی کپڑا مجھے چاہیے, اگر وہ تمہارے پاس ہو تو بتاؤ, ورنہ پھر میں کہیں اور جاتی ہوں. اللہ اکبر. آج تم نے اپنا آئیڈیل فلم کی ہیروئن کو بنا لیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو بھول گئی, حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کو بھول گئی, حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت کو بھول گئی. یہ فلم کی ہیروئنیں تمہیں کہاں لے کر کے جائیں گی؟ جہنم کے سوا یہ تمہیں کہیں اور لے کر نہیں جا سکتی. اگر تمہیں واقعی جنت کے راستے پر چلنا ہے تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا کی واقعی سچی کنیز بنو, ورنہ پھر یہ فلم کی ہیروئنیں خود بھی برباد ہوں گی, تمہیں بھی برباد کریں گی. آج فلم سٹارز کو دیکھ دیکھ کر کے لوگوں کو برانڈڈ پہننے کا بڑا شوق چڑھا ہے. ہر چیز برانڈڈ چاہیے, کپڑے برانڈڈ ہونے چاہیے, جوتے برانڈڈ ہونی چاہیے, گھڑیاں برانڈڈ ہونی چاہیے. اور برانڈڈ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مہنگی بہت ہوتی ہیں, لیکن انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا, انہیں تو بس برانڈڈ چیزوں سے مطلب ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے سستا کپڑا خرید لیا, اگر میں نے سستے جوتے خرید لیے تو پھر لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی تمہیں فکر ہو رہی ہے, تم یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے, تم یہ سوچو کہ تم نے تو برانڈڈ پہن لیا, تمہارے جوتے برانڈڈ, تمہارے چپل برانڈڈ, تمہارا چشمہ برانڈڈ, تمہارا کپڑا برانڈڈ, ہر چیز تم نے برانڈڈ پہن لی, لے لی, عید پر خوشیاں منا لی, لیکن تمہارے پڑوس میں جو پڑوسی ہیں اس کے بچے بھوکے ہیں عید کے دن, ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں پہننے کو, وہ لاوارث کی طرح اپنی عید منا رہے ہیں. عید کے دن خوشیاں ہوتی ہے چہروں پر, بچوں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, تو پھر بتاؤ اللہ رب العزت تمہارے بارے میں کیا کہے گا, اللہ کے فرشتے کیا کہیں گے, اللہ کا رسول تم سے کیا کہے گا. کیا قیامت کے دن ان کا سامنا کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہوگی؟ عید پر تمہیں مہنگی مہنگی لذیذ غذائیں چاہیں, لیکن کیا تم ان لوگوں کو بھول
جاتے ہو کہ جنہیں تو مشکل سے ایک وقت کا بھی کھانا میسر نہیں ہوتا، کیا تم بھول جاتے ہو کہ عید تو ان کے لیے بھی ہے، عید ہمارے لیے بھی ہے؟ اگر ہم اچھا کھا رہے ہیں تو کم سے کم انہیں کھانا تو ملنا چاہیے۔ اتنا تو ضرور کرو کہ کسی غریب کے گھر پر تمہاری وجہ سے عید کے دن چولہا جل جائے، کسی غریب کے جسم پر تمہاری وجہ سے عید کے دن کپڑے آ جائیں، کسی غریب کے چہرے پر تمہاری وجہ سے خوشیاں آ جائیں۔ لیکن آج حالات تو یہ ہیں، پڑوسی تو دور کی بات، آج اپنا بھائی، حقیقی بھائی، خون کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی دشمنی چل رہی ہوتی ہے کہ ایک بھائی تو اچھے کپڑے پہنتا ہے، بچوں کو اچھے اچھے کپڑے پہناتا ہے، اچھی چیزیں کھاتا ہے، لیکن دوسرا بھائی بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، ان کے جسم پر پہننے کو کپڑے نہیں، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں تو صرف اپنا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے جسم پر اچھے کپڑے ہونے چاہیے، انہیں ان سے کوئی مطلب نہیں کہ میرا حقیقی بھائی آج بھوکا ہے۔ آخر تم کیا کرو گے یہ 4-4 5-5 جوڑے عید پر سلا کر؟ کیا قبر میں لے کر کے جاؤ گے؟ ارے قبر میں تو تمہیں ایک سفید چادر میں جانا ہے، وہ بھی اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو میسر ہو، ورنہ پتہ نہیں لاش کہاں سڑی پڑی رہے گی۔ تم نے 5-5 جوڑے سلوا لیے، لیکن کیا خبر کہ عید دیکھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ لیکن اگر 4 کی جگہ 1 جوڑا کم کر کے 3 سلوا لو، 5 کی جگہ 1 جوڑا کم کر کے 4 سلوا لو اپنے لیے، اور 1 کسی غریب کے جسم پر ڈال دو، تو اس سے بڑھ کر اور کون سی عید تمہارے لیے ہو سکتی ہے؟ میرے آقا کا تو یہ معمول تھا کہ عید پر خود بھی خوشیاں مناتے اور دوسروں کی بھی خوشیوں کا خیال رکھتے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، رستے میں آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بچہ جو ہے وہ سائڈ پر بیٹھا، کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ یہ بچے کھیل رہے ہیں اور تو تنہا بیٹھا رو رہا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، میں رو رہا ہوں، مجھے رونے دیجئے، میں کیا کروں؟ میرے جسم پر پہننے کو کپڑے نہیں، میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، میرا باپ فلاں غزوے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوا اور وہ وہاں شہید ہو گیا، میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور اس کے شوہر نے میرے باپ کا سارا مال کھا لیا، مجھے گھر سے باہر نکال دیا، میرے پاس گھر نہیں ہے کہ میں رہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہے کہ میں پہنوں، میرے پاس کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں، بس یہ زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ ہے، اسی پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن آج جب عید کے دن ان بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، ان کے جسموں پر نئے نئے کپڑے دیکھے، تو آج مجھے بابا جان کی وہ شفقتیں یاد آ گئیں جو وہ عید کے دن میرے لیے کیا کرتے تھے، مجھے نئے نئے کپڑے پہناتے تھے، مجھے اچھے کھانے کھلایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے کہا کہ بتا کیا تجھے خوشی نہیں ہوگی کہ محمد تیرا باپ بن جائے، عائشہ تیری ماں بن جائے، فاطمہ تیری بہن بن جائے؟ اس پر وہ بچہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، یا رحمت للعالمین، اے رحمتوں والے آقا، اگر آپ مل گئے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر آپ مل گئے تو ساری کائنات کی خدائی مل گئی، ساری کائنات کی مجھے خوشیاں مل گئی، اے رحمت للعالمین، اے رحمتوں والے آقا، اگر آپ کی چادر میں مجھے جگہ مل گئی تو پھر مجھے اور کیا چاہیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو گھر لے جاتے ہیں، اسے نہلایا جاتا ہے، اسے اچھے اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اسے کھلایا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ انہی بچوں میں جا کر شریک ہو جاتا ہے جہاں پہلے کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ سب بچے اسے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اچانک کیا ہو گیا؟ ابھی تو بیٹھا رو رہا تھا، ابھی تو تیرے جسم پر کپڑے تک نہیں تھے، ابھی تیرے ساتھ ایسا کیا کرشمہ ہو گیا کہ تیرے جسم پر نئے کپڑے ہیں، تو ہنس رہا ہے اور تو اب رو نہیں رہا؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میرا باپ نہیں تھا اس لیے میں رو رہا تھا، لیکن آج محمد عربی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے باپ بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئی، حضرت فاطمہ الزہرا میری بہن بن گئی، اب مجھے اور کیا چاہیے؟ ان تمام بچوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ کاش کہ ہمارے باپ بھی اس غزوہ میں شہید ہو جاتے تو آج محمد عربی ہمارے بھی باپ ہوتے۔ سبحان اللہ، یہ طریقہ تھا ہمارے آقا کا عید منانے کا۔ لیکن ہم اگر اپنے اوپر غور کریں تو کیا ہم دور دور تک بھی نظر آتے ہیں ان چیزوں میں؟ ہمیں تو کوئی خیال
ہی نہیں ہوتا دوسروں کا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لو، ارے اپنا بیٹا مت بناؤ، لیکن اپنے بیٹے کے جسم پر تم اچھا لباس دیکھتے ہو تو کم سے کم کسی دوسرے کے بچے کے جسم پر بھی ایک اچھا لباس پہنا دو، تاکہ اس کا باپ بھی دیکھ کر خوش ہو اور وہ بچہ بھی خوش ہو اور دل سے وہ تمہیں دعائیں دے۔ عید پر میرا یہی پیغام ہے آپ سبھی سے کہ عید کی خوشیاں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے غریب پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ منائیں اور ہمارے آقا کی تعلیمات کو عام کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔